قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کا علم سیکھتے ہیں اور آگے سکھلاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ان لوگوں کو بہت عزتیں بھی دیں، بہت عزتیں بھی دیں۔ تاریخی پس منظر اس کا، جیسے ہی پاکستان میں جامعہ شفیع ہمارے وجود میں آیا پارٹیشن کے بعد، اس کے بعد سے لے کے جہاں درس نظامی چل رہا تھا وہیں درس حفظ بھی چل رہی تھی، حفظ کی کلاس بھی ساتھ چل رہی تھی، لیکن چھوٹے معیار پہ چل رہے تھے۔ پھر یہ ساتھ ساتھ چلتے بزرگوں نے ذمہ داری جب سونپی، یہ غالباً 1999 کی بات ہے، 1999 کی بات ہے۔ اس وقت 2 کلاسیں تھیں جو یہ میرے سپورٹ کی گئیں، اور شعبہ حفظ کے نام سے یہ میرے سپورٹ کیا گیا ڈپارٹمنٹ۔ اس وقت پھر اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ کسی ایک ادارے میں ایسا ہونا چاہیے شعبہ حفظ کا کہ جو عوام الناس ہیں، جو اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہیں۔ 100 وجوہات ہیں، وہ وجوہات ذکر نہیں کی جا سکتی، لیکن لوگ چاہنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو حفظ نہیں کروا رہے تھے۔ اس زمرے میں جب ہم بیٹھے، ہم نے مشاورت کی، ہم نے کہا جی ان بچوں کو، سب سے پہلی مشاورت یہ ہوئی کہ جب تک ان بچوں کو ہم اپنا بچہ نہیں سمجھیں گے ہم آگے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان تمام بچوں کو ہم نے اپنے بچوں کی طرح دیکھا، ان کو فیل کیا، اور اس کے بعد ان کو پھر ہم لے کے آگے چلے ہیں۔ جو ہم اپنے بچے کے لیے کر سکتے تھے وہی ہم نے ان بچوں کے لیے کیا، الحمدللہ بہترین ماحول ان کو مہیا کیا ہم نے، بہترین۔ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں لاہور گیریجن سے 5 کر کے آ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائمری کے بعد ہم لے رہے ہیں، بیکن ہاؤس سے آ رہے ہیں، کرسنٹ سے آ رہے ہیں، LGS سے آ رہے ہیں، بہت اچھے اسکولوں سے، ہائی فائی اسکولوں سے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے، بجوز اس کے اور کوئی چیز نہیں۔ تو جو انٹیک ہے آپ کا وہ آفٹر پرائمری ہم ان کو بچوں کا ایڈمیشن دیتے ہیں، تو ان بچوں کو سب سے پہلی بات ہم اپنا بچہ سمجھ کے لے کے چلتے ہیں۔ اور اس وقت سے یہ چل رہا تھا، 1999 سے یہ مجھے ملا۔ اس پہ جب ہم نے مشورہ کرنے کے بعد مشاورت کی، ایک ٹیم بنائی، اس کو لے کے چلے، تو اب اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 400 پلس بچے ہیں۔ جس وقت ہمیں ملا تھا اس وقت ہمارے پاس 35 سے 40 بچے تھے، آج 400 پلس، تقریباً 425 یا 30 کے قریب بچے ہیں ابھی۔ ایک وقت یہ تھا کہ ان بچوں کو حفظ میں داخلہ دلوایا جاتا تھا جو بیچارے اب نارمل ہوتے تھے، یا بیچارے کو معذور ہوتے تھے، یا اسکول سے بھاگتے تھے، تو ان لوگوں کو حفظ میں ڈالا جاتا تھا کہ چلو ان کو درس میں ڈال دیں یا حفظ میں ڈال دیں، پڑھے رہیں گے ادھر پڑھتے رہیں گے۔ لیکن اس کانسیپٹ کو ہم نے آگے تبدیل کیا، الحمدللہ اللہ نے کروایا، کیونکہ نیت ٹھیک تھی، خدمت کرنے کا ایک جذبہ تھا، بزرگوں سے دعائیں لے کے ہم نے کام شروع کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دن بدن اس میں ترقی ہوتی گئی۔ یہ اوپر جو آپ نے ابھی 2nd فلور دیکھا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے اس کو، 2nd فلور کو، پہلے 1st فلور ہی تھا ہمارے پاس صرف، اس کے بعد پھر 2nd فلور بھی بڑا بنایا کیونکہ اس کی ضرورت پڑ گئی تھی ہمیں، ہمارے پاس جگہ کم ہو گئی تھی۔ اب الحمدللہ 2nd فلور پہ بھی بچے پڑھ رہے ہیں، 1st فلور پہ بھی بچے پڑھ رہے ہیں، دونوں جگہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم سٹیپ اپ دیں، کسی بھی اسکول سے جب آئیں تو یہ سٹیپ ڈاؤن نہ جائیں، احساس کمتری میں نہ ہو۔ سب سے پہلا ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچے کا دل لگنا چاہیے۔ دیکھیں جب بچے کا دل لگے گا تو پھر وہ شوق سے پڑھے گا، اور 2 ہی چیزوں سے بچہ پڑھ سکتا ہے، یا شوق سے یا خوف سے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ شوق سے پڑھے۔ یہ آپ نے شکر ہے میرے اس سوال کا خود ہی جواب دے دیا الحمدللہ کہ جی شوق سے پڑھے۔ اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایسے بچے کہ جو نہیں کسی اور جگہ چلے تھے، جب یہاں آئے ہیں اس کے بعد وہ شوق سے۔ اس کا بہترین عملی نمونہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ٹائم ہمارے جامعہ میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ ان کا بچوں کا ہم نے راستہ بالکل سیپریٹ کر دیا۔ ہمارے جو درس نظامی کے طلبہ ہیں ان کا راستہ دوسرا ہے، ان بچوں کا راستہ بالکل سیپریٹ ہے۔ اوپر ان کا لاک اینڈ کی ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی بڑا طالب علم اوپر جا سکتا ہے، نہ کوئی آؤٹ سائڈر جا سکتا ہے۔ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، نگران ہیں، منتظم ہیں، ان کی آمد و رفت ہے، دوسرا کوئی اوپر جا نہیں سکتا۔ یہ بچے الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، کیونکہ ہم جب ان کو ہم اپنے بچے سمجھتے ہیں تو یہ محفوظ ہاتھوں میں الحمدللہ۔ ان کے لیے ہم نے سائیکل سٹینڈ بالکل سیپریٹ بنایا ہے، باقی طلباء کا الگ ہے، ان بچوں کا الگ ہے، اس پہ ایک چوکیدار ہے۔
وہ علیحدہ بنایا ہے. ان کے لیے واش رومز ہم نے علیحدہ بنائے ہیں, گرم ٹھنڈے پانی کا اس میں انتظام کیا ہے. ان کے لیے کینٹین ہم نے علیحدہ بنائی ہے, اس میں کسی بڑے طالب علم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. گیٹ لگا ہوا ہے, گیٹ کے بعد کوئی اندر باہر آ نہیں سکتا. ان کے کلاسوں میں ہم نے اے سی لگائے ہوئے ہیں. اس کے بعد واٹر ڈسپینسرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں, سولر پینل لگایا ہوا ہے, پھر ہمارے پاس جنریٹر بھی ہے تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا احساس نہ ہو. فرینڈلی انوائرمنٹ. بالکل, اور احساس محرومی میں یہ نہ جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹس کو ختم کیا. ایک یونیفارم ہے سب کا, اسٹیٹس کو ہم نے ختم کر دیا. اس میں وزیروں کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں, کمشنروں کے بھی پڑھ رہے ہیں, اس میں بزنس مینوں کے بھی پڑھ رہے ہیں, عام متوسط آدمی کے بھی پڑھ رہے ہیں, اور ایک سائیکل والے کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے. لیکن کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے. تو ان بچوں کے ساتھ ہم نے تن من دھن کی بازی لگائی ہے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے یہ یقین ہے کہ یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے ہماری اللہ رب العزت کے ساتھ, کہ اس کا صلہ اللہ نے ہمیں ضرور دینا ہی دینا ہے. اور میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آپ جب قرآن کی خدمت کر رہے ہیں نا, قرآن پاک کی, تو اللہ آپ کو کبھی کسی جگہ تنگی نہیں دیں گے. اور میں اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جو عزتیں دی ہوئی ہیں وہ اسی قرآن پاک کے سبب دی ہوئی ہیں, اسی قرآن پاک کے سبب دی ہوئی ہیں. اللہ ہمیں اس کی دل و جان سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے ان کے ٹائم کی قدر کرنے کی اور حفاظت کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. تو یہ ہمارا ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم اس کو لے کے ایسے چلیں گے, اور الحمدللہ لے کے چل رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر جی. تو اب ایک وزٹ ہم کریں گے انشاءاللہ. اگر جی ناظرین محترم, ایک وزٹ ہے شعبہ حفظ و ناظرہ کا, اور وہاں جا کر آپ کو کچھ ہم طلبہ سے کوشش کریں گے ملوانے کی, یا کچھ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی. تو پلیز آئیے ساتھ. حضرت, یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پرائمری کے بعد آپ بچوں کو لیتے ہیں, تو اس کے بعد حفظ کے ساتھ ساتھ ان کو دیگر کچھ سکلز بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اسکولنگ کے ساتھ بھی ذرا ٹچ رہیں اور بعد میں سوسائٹی میں جانے کے لیے کوئی نئے نہ لگے ہوں؟ الحمدللہ اس کے لیے ہم ان کو 2-3 چیزیں جو ادھر وہ کروا رہے ہیں, ابھی شروع میں ہم کروا رہے ہیں. ایک تو ان کو کمپیوٹر ان پیج کورل ڈرا یہ سارا کچھ ان کو یہاں کروا رہے ہیں. بیسکس کمپیوٹر کی تو سیکھ کے آتے ہیں بچے, اکثر بچے سیکھ کے آ جاتے ہیں, لیکن ان کو کورل ڈرا کا اور ان پیج کا بھی سارا کام کرواتے ہیں. پھر ہماری بچتی زیور کی ایک CD ہے, وہ ان کو کروائی جاتی ہے کہ مسائل جو ہے نا اس میں یہ سارے اپنے نکال سکتے ہیں. ان کو CD گھروں میں بھی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ جو بھی مسئلہ انہوں نے ڈھونڈنا ہو, زکوٰۃ کا ڈھونڈنا ہو, کلک کریں گے سیدھا زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا. اسی طرح اور نماز کے مسائل ہیں, جو بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل ان کے سامنے آ جائیں گے. اور گھر والوں نے بھی اس کو بڑا پسند کیا ہے, اس CD کو, بچتی زیور کو, الحمدللہ. اور اسی طرح ان کے لیے تجوید کی بھی CD بنائی گئی ہے, وہ بھی یہ اسی کو دیکھتے ہیں. پھر ان کا ان پیج کا ہے, کورل ڈرا کا ہے, یعنی وہ جو ابتدائی پورا انشاءاللہ. جب یہ بچے نکلتے ہیں تو ان کی سپیڈ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, صحیح کمپوزر بھی بن کے نکلتے ہیں الحمدللہ. اور مزید اس کے علاوہ اور کیا؟ اس کے علاوہ ہمارا دعاؤں کا ایک کورس ہے جس میں 100 کے قریب دعائیں ہیں جو ان بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں الحمدللہ, اور با ترجمہ. اس میں پوری نماز ہے, نماز جنازہ کی دعائیں ہیں, اس کے بعد عیدین کی ہیں, پھر سیدہ صاحب ہے, اس طرح کے سارے مسائل اس میں ہیں الحمدللہ. وہ سارا کا سارا ان کو ہم سکھاتے ہیں, اور اس میں بڑے اچھے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا میرے والد محترم حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب, حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب اور مولانا سلمان ندوی صاحب. ان لوگوں نے جو رہبری کی ہماری, جو مشاورت ہماری ان کے ساتھ رہی,
اس کا ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ میں وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا الحمدللہ. کوئی لائبریری بھی بچوں کے لیے آپ نے بنائی ہے یہاں؟ جی اچھا بالکل لائبریری بھی بنائی ہے ہم نے بچوں کے لیے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ لائبریری بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے اوپر ایک ہال بنایا ہوا ہے جس میں بچے گیمز بھی کرتے ہیں الحمدللہ, تاکہ بچوں کی فزیکل ایکسرسائز بھی, فزیکل بیٹھ کے صرف ایک اور فزیکل ایکسرسائز ان کی. اور تمام کلاسوں میں ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ, واٹر ڈسپینسر پڑے ہوئے ہیں ساری کلاسوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. یعنی سیکیور ماحول ہے, سیکیور ماحول, اسی لیے لوگوں نے, ماں باپ نے اندھا اعتماد کیا, ورنہ بزنس مین اتنی جلدی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے بچوں کے لیے نا. وہ کہتے ہیں ماحول ہمیں جب تک سازگار نہیں ملے گا تو ہم اس طرف راغب نہیں ہوں گے. اور جب وہ آتے ہیں میری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود آ کے آنکھوں سے دیکھیں, عین الیقین ہو ان کو, اس کے بعد پھر بچے کا ایڈمیشن ہو. الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین محترم, اب ہم جائیں گے لائبریری شعبہ حفظ و ناظرہ کی, تو آئیے وہاں چلتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہماری لائبریری ہے جی. اس کو ہم نے نام دیا تھا مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب, لائبریری ان کے نام پہ. یہاں سے پھر بچے الحمدللہ سیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اور اساتذہ بھی یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی زبردست خطاطی ہو رہی ہے یہ الحمدللہ. یہ کیلیگرافی جو ہماری, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بچے ہمارے تمام بچے ان کے لیے لازمی ہے کیلیگرافی کرنا. بالکل. اور یہ بھی آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ لیجئے گا. پیچھے ایک دفعہ ایکسپو سینٹر میں مقابلہ ہوا, اور اس میں تقریباً کوئی 3000 سے 3200 کے قریب بچے تھے. اس میں سے پہلی 3 پوزیشن جامعہ شفیہ کے طلباء کو ملی تھی الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم تھا, یہ اللہ کا احسان تھا, بڑی کامیابی ہے. جزاکم اللہ خیر جی, بہت شکریہ. ناظرین محترم, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, لائبریری میں بتانا پتہ نہیں اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا, لیکن سن لیں. اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہم جب وزٹ کر رہے تھے کوریڈور میں سے, ہم ظاہر واک کرتے ہوئے آ رہے تھے, باتیں کرتے ہوئے جو آپ سن رہے تھے, بنیادی چیز صفائی ستھرائی. یعنی بچوں کو جب آپ شروع سے ہی یہ عادت ڈال دیتے ہیں نا کہ بیٹا صاف ستھرا رہنا ہے, تو وہ آخر تک صاف ستھرے رہتے ہیں. پھر نسلیں صاف ستھری آگے جو ہے نا وہ پروان چڑھتی ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور صفائی ستھرائی کا سب سے زیادہ جو پتہ چلتا ہے وہ واش رومز, وضو خانے, ان جگہوں میں پتہ چلتا ہے. ہر وقت گیلی ہوتی ہیں وہ جگہیں, بہت مصروف ہوتی ہیں, خاص طور پہ جب رش بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہاں جو یہ حفظ و ناظرہ کا جو سیکشن ہے ماشاءاللہ, یہاں ہم نے جو یہ سلسلہ دیکھا, بڑا ہی ترتیب سے, بڑا ہی صفائی ستھرائی. اور بائی دا وے میں بتا دوں کہ ہم کوئی اطلاع کر کے ادھر نہیں آئے تھے کیونکہ ہم نے شوٹ نہیں کرنا تھا الحمدللہ. صحیح بات. لیکن ویسے ہی دیکھا تو بہت صاف ستھرا منظر تھا. تو اس کے لیے خاص طور پر حضرت آپ کو خراج تحسین. اللہ آپ کو اور اوور آل نظام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ خیر کرے. تو اب ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے یہاں سے, تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں حضرت جی, اور دعا کریں ہم ان بچوں کے لیے جو لگے ہوئے ہیں دن رات. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے. اور شیطان آ جاتا ہے کبھی کبھی, شولڈر جوں کرنے کو دل کرتا ہے, تو ریاکاری اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچا لے, اور بزرگوں کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ان کی دعاؤں کے ثمرات ہیں, اللہ کا کرم ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر ہے. یہ کام لے کے چل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے, اسی لیے کامیابی ہے, اسی لیے کامیابی ہے. دن رات ان کے ساتھ محنت ہوتی ہے, پوری انتظامیہ, اساتذہ, بچے, ان کے پیرنٹس کو ہم انگیج کرتے ہیں. میٹنگ ہوتی ہے ہر 2 مہینے کے بعد پیرنٹس کے ساتھ, پیرنٹس ٹیچر ڈے ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ, وہ سارا کرتے ہیں. اور بچوں کے ساتھ ایک ڈائری, شاید آپ نے ہماری دیکھی نہیں دیکھی, یومیہ کیفیت نامے کے نام سے. جی نہیں دیکھی. وہ ڈائری ایک منگوایا. وہ ڈائری ہماری بچوں کا روزانہ جو یہ آ کے کام کرتے ہیں وہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے. وہ پھر پیرنٹس کے پاس جاتی ہے ڈائری, پیرنٹس اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. ایک دن کی کیفیت جو ہماری ہے وہ پیرنٹس اس سے واقف ہیں. اور اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیرنٹس کو یہ کہا کہ ہمیشہ سائن آپ نے خود کرنے, کہ جہاں بچے نے خود سائن کرنے شروع کیے, یہ ہماری ڈائری ہے جی. یہ آپ دیکھیں, یہ اس میں نا پورا سسٹم ہے. میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ بچہ آیا, نماز کی حاضری ہے, جی بالکل, نیا سبق ہے, بالکل ہے جی, سبق ہے, سب کی پارہ ہے, منزل ہے, ٹھیک ہے نا, آیت نمبر ہے, کس آیت سے کس آیت تک کیا, حاضری نماز ہے. یہ اب نیچے ایک طرف استاد کے سائن ہے اور ایک طرف پھر پیرنٹس کے سائن. اب اس میں ایک شک ہم نے یہ رکھی تھی کہ پیرنٹس کو ہم نے یہ کہا تھا جی کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ سائن ڈائری کے اوپر کچھ بھی ہو جائے وہ آپ نے خود کرنے ہیں, کیونکہ اگر آپ خود نہیں کریں گے سائن تو یہ آپ ذرا پڑھ کے آپ سنا دیجیے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. یہ والا 7 نمبر چیک,
یہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ یومیہ تعلیم کیفیت کو روز چیک کریں اور روزانہ خود دستخط کریں، ورنہ اگر طالب علم نے خود دستخط شروع کر دیے تو پھر گھر والوں کو اس کی تعلیمی کیفیت معلوم نہ ہو سکے گی، جس کی وجہ سے بچے کا تعلیمی نقصان ہوگا۔ ایموشنلی آپ نے ان کو ایموشنل کیا، اس لیے وہ زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں۔ اب وہ سب سے پہلے جا کے ڈائری مانگتے ہیں گھر والے کہ جی آپ کی ڈائری کہاں ہے، ڈائری دو، پھر اس کو سائن کر کے تسلی ہوتی ہے ان کو۔ الحمدللہ یہ کوشش کر رہے ہیں حضرت جی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ دعائیں خیر۔ اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس کرونا سے پوری دنیا کی حفاظت فرما دے، اس کرونا سے اللہ پوری دنیا کی حفاظت فرما دے، پوری دنیا کی، کسی ایک اسپیسیفک طبقے کی نہیں، پوری دنیا کی اللہ حفاظت فرما دے۔ بس جزاکم اللہ خیر۔ آپ حضرات کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی کاوشوں کو، کوششوں کو بھی قبول فرمائے، ہماری کوشش اور کاوش کو بھی اللہ قبول فرمائے۔